نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله وعن مطلب بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل قلب امرئ مسلم الإيمان حتى يحبكم لله ولقرابته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، دو باتوں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کے ایام سے ابھی ہم فارغ ہوئے ہیں. الحمدللہ ہماری اس بستی میں تنظیم قربانی کے نام سے ایک تنظیم بہت قابل قدر خدمت انجام دے رہی ہے. اس سال بھی دنیا بھر میں رہنے والے ہمارے لاجپور کے مسلمان اور بستی میں رہنے والے مسلمانوں نے دل کھول کر اس میں حصہ لیا اور 131 بکروں کی قربانی ہوئی. اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بستی کے عام مسلمانوں میں جن کے یہاں قربانی کا نظم نہیں تھا یا جو قربانی واجب نہ ہونے کی وجہ سے نہ کر سکے، ایسے 540 مکان میں قربانی کا گوشت بھیجا گیا. بہت اچھا نظم ہے، بہت اچھی خدمات ہیں. حق تعالی شانہ ان نوجوانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے، مزید ایسے نیک کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں، ہمارے اس علاقے سے بے شمار قربانیاں گجرات سے باہر غریب مسلمانوں کے لیے پہنچائی جاتی ہیں. بہت سارے ادارے، بہت ساری تنظیمیں اپنے اعتبار سے یہ خدمت انجام دیتی ہے. لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے اس علاقے میں علاقے کے بہت سارے وہ مسلمان جو بیچارے غریب ہیں، قربانی کے ان 3 دنوں میں جتنی مقدار میں ان کو گوشت پہنچنا چاہیے وہ اس سے محروم ہے. اگر ہر بستی والے اور ہر بستی کا ہر مالدار مسلمان یہ طے کر لے کہ ہمیں اپنے گھر میں جن لوگوں پر قربانی واجب ہے انشاءاللہ سب اپنی اپنی طرف سے 1 بکرا قربانی کریں گے، اور اپنے گھر کے لیے اگر 1-2 بکرے کو رکھے تو دوسرے بکرے اس تنظیم کو حوالے کریں گے. آپ یقین مانیے کہ بیچارے کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں کہ غربت کی وجہ سے سال بھر وہ بکروں کا گوشت دیکھ نہیں سکتے. ایسے موقع پر ان کی عظیم قربانی کہ 2.5 پونے 3 کلو یا 3 کلو گوشت ہر مسلمان کے مکان میں پہنچا ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے یا قربانی نہیں کر سکے ہیں. میرے بھائی، اگر ہمارے گھر میں اس کا بہترین نظم ہے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ قربانی کے ایام میں اگر گوشت نہ ہو تو گھر میں عید کیسی ہوتی ہے. اس لیے واقعتاً یہ تنظیم بڑی قابل مبارکباد ہے
اور جن حضرات نے اہل لاجپور نے اور دوسرے بھائیوں نے وطن میں رہتے ہوئے اور بیرون وطن دوسرے ملکوں میں رہتے ہوئے اپنی اپنی سخاوت کا اپنی اپنی دریادلی کا ثبوت دیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی شان ہو ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، ان کی آمدنی میں برکت عطا فرمائے، ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے اور مزید ایسے کاموں میں زیادہ سے زیادہ صرف اور خرچ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوسری چیز مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب فرمائی ہے اور ایمان کے مختلف شعبوں میں مختلف عبادتوں کے لیے ہمارے کانوں میں بات ڈالی جاتی ہے تاکہ ان باتوں کو دل میں اتار کر ہم عملی زندگی میں اپنے آپ کو بڑھائیں اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے حق تعالی شانہ سے اپنے تعلق کو قوی سے قوی کرے، مضبوط بنائے۔ اسی کے لیے آپ دیکھتے ہیں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے دن کی بات ہوتی ہے، بہت ساری جگہ پر ہفتے میں 15 دن میں ایک مرتبہ درس قرآن اور درس حدیث کی مجلس ہوتی ہے، کہیں بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اعمال کی درستگی کے لیے اور حق تعالی شانہ سے تعلق کو بندھے رکھنے کے لیے یہ مجلس انتہائی مفید ہے، انتہائی ضروری ہے۔ لیکن جتنی ضروری ہیں جتنی مفید ہیں، ہمارے وہ مسلمان بھائی بھی جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، اچھے سمجھے جاتے ہیں، ان مجلسوں سے بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں۔ مجھے خاص طور پر یہ کہنا ہے، مثال کے طور پر الحمدللہ ہمارے علماء، ہمارے اکابر، ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ان حضرات کی محنتوں سے اور کوششوں سے ہر محلے کی مسجد میں ایک نظام یہ جاری ہے کہ عام طور پر عصر کی نماز کے بعد، کہیں فجر کے بعد، کہیں مغرب کے بعد، کہیں عشاء کے بعد مختصر 5-10 منٹ تعلیم ہوتی ہے۔ اس تعلیم کے ذریعے سے حق تعالی اور اس کے رسول کی باتوں کو ہمیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ اپنے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن جتنی غفلت نمازی بھائیوں میں اس سلسلے میں دیکھی جاتی ہے، علامات والحفیظ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، نماز کے بعد سنتیں بھی نہیں ہیں، عام طور پر عصر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے۔ میں اپنے ہر بھائیوں سے عرض کروں گا اس تعلیم میں بیٹھنے کا اہتمام کریں، امام صاحب اور تعلیم کرنے والے بھائی کے قریب مل کر بیٹھے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کو سنیں۔ اس مادیت کے دور میں، فتنہ فساد کے دور میں، جہاں برائیاں، بے حیائیاں، گناہ، معاصی، نافرمانیاں ایک ایک گھر میں بڑی تیزی کے ساتھ گھس رہی ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے قسم قسم کی تدابیر اللہ کے بندے کر رہے ہیں، لیکن تجربہ یہ ہے کہ اس کو نکالنے کا بہت آسان اور بہت سہل طریقہ یہ ہے کہ یہ جو فضائل اعمال کی تعلیم ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو بنانا چاہے، سدھارنا چاہے، گھر میں دینداری کو لانا چاہے، گھر سے بے دینی کو ختم کرنا چاہے، گھر سے برائیوں کو ختم کرنا چاہے، تو اس مسجدوں میں بھی اس تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں ہر مسلمان گھرانے میں فضائل اعمال کی تعلیم کو شروع کرنا چاہیے، بہت محبت کے ساتھ، بہت شفقت کے ساتھ گھر کے ایک ایک فرد کو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیٹی ہو یا اور کوئی ماں مرد اور عورت ہو، 24 گھنٹے میں 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ فارغ کرے، ایک دن میں وقت مقرر کرے اور
اس 10 منٹ میں فضائل اعمال کی تعریف کو شروع کریں۔ تجربہ یہ ہے کہ جن گھروں کا ماحول ایسا تھا کہ جہاں مرد اور عورتیں نماز سے دور تھے، ایک وقت کی فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس نام کے مسلمان ہونے کے کوئی نیک عمل ان کے گھروں میں نہیں تھا، کوئی عبادت کی شکلیں نہیں تھی، انہی فضائل اعمال کی تعلیم ان گھروں میں شروع کی گئی، اور اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات اس تعلیم کے ذریعے سے مسلمان مردوں کے کانوں میں، مسلمان ماں بہنوں کے کانوں میں ڈالی گئی۔ الحمدللہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جو عورتیں نماز سے دور تھی وہ اشراق، چاش، اوابین اور تہجد کی پابند بن گئی، جو مرد دین سے دور تھے الحمدللہ اس تعلیم کی برکت سے ان کے اندر دینداری آئی اور وہ جماعتوں میں نکلے، وہ دین کے راستے، اللہ کے راستے میں نکلے، وہ نمازوں کے پابند ہوئے۔ میرے بھائی اس تعلیم کو ہم کمتر نہ سمجھیں، بے حیثیت نہ سمجھیں، اس لیے میں بہت محبت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج سے ہم یہ ماحول بنائے کہ ہر شخص اپنے اپنے محلے کی مسجد میں فرض نمازوں کا اہتمام کرے، اور ہماری مسجد میں جو نظام تعلیم کا ہے اس تعلیم میں اہتمام کے ساتھ بیٹھے۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، فضائل رمضان کی تعلیم ہوتی ہے اور ہمارے بھائی اس سے اعراض کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور بعد میں حج کے ایام ہے، فضائل حج کی تعلیم ہوتی ہے، ہمارے بھائی اس سے بہت دور رہتے ہیں۔ بلکہ مشاہدہ یہ ہے فضائل رمضان کو آدمی دھیان سے پڑھے اور سنے، انشاءاللہ اس کے دل میں رمضان کی عظمت پیدا ہوگی، قدر پیدا ہوگی اور رمضان کو صحیح معنی میں وصول کرنے والا بنے گا۔ اللہ کے بہت سارے بندے مال و دولت کے اعتبار سے بالکل غریب ہیں، تصور نہیں ہے کہ وہ حج کا سفر کر سکے، عمرہ کر سکے، لیکن ان اللہ کے بندوں نے فضائل حج کی تعلیم کو اہتمام سے سنا اور دل سے دعا کرتے رہے، اے اللہ تیرے حبیب نے حج کے وہ فضائل بیان کیے ہیں، کنکر ماننے کے یہ فضائل ہیں، ثواب کی یہ فضیلت ہے، بیت اللہ کو دیکھنے کی یہ فضیلت ہے، حدود حرم کا یہ مقام ہے، وہاں کی نیکیوں کی یہ قدر و قیمت ہے، اے اللہ مجھے بھی پہنچا دے۔ ظاہر میں وہ ایسا کنگال اور غریب آدمی تھا کہ اس کے لیے عمرہ کرنا بھی مشکل تھا، انہی فضائل کی تعلیم کو سنا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ نے اپنے در پر بلایا اور حج کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ یہ تعلیم کی برکت ہے۔ ارادہ کرے، نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں جس نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے ہم جم کر اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، مل جل کر پورے دھیان کے ساتھ اس میں بیٹھیں گے اور اس تعلیم کو اہتمام کے ساتھ سنیں گے۔ شیطان ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ پورے سال ایک کتاب پڑھی جاتی ہے، بھائی ہم بھی پرانے ہیں، ہمارا دین بھی پرانا ہے، قرآن بھی پرانا ہے، حدیث بھی پرانی ہے، ہم نے بہت سنا لیکن ہماری زندگی میں عمل کتنا آیا؟ مقصود تو عمل ہے، بار بار اسے سنایا جاتا ہے، بار بار اس سے پڑھایا جاتا ہے تاکہ کانوں کے ذریعے سے وہ سنی ہوئی بات دل میں پہنچے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق ملے۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جس کو ہم سعادات کہتے ہیں، سید کہتے ہیں، ان سید سے محبت ہر ایمان والوں کے ایمان کا جز ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محمد یہ اعلان کر دیجئے کہ دعوت و تبلیغ پر میں آپ سے کوئی اجرت نہیں لیتا، لا أسألكم علیہ أجرا إلا المودة في القربى، ہاں لیکن میرے رشتہ داروں کی خیال رکھو، قرابت کا، میرے رشتہ داروں کی رشتہ داری کا خیال رکھو۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ سادات کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے ان سے محبت رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کے کام میں کام آنا، ان کی مصیبتوں کو دور کرنا ہر مومن کے ایمان کا جز ہے۔
اس لیے حدیث میں نے پڑھی، لا يدخل قلب امرئ مسلم الایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی مسلمان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا حتی یحبکم للہ و قرابتی، یہاں تک کہ وہ اللہ کے لیے میری قرابت سے، میرے خاندان والوں سے، میری اولاد سے محبت نہ کرے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جو آدمی سادات کرام سے محبت نہیں کرتا، اس محبت نہ کرنے کے 3 میں سے ایک سبب ہو سکتے ہیں۔ اتنے سخت جملے ارشاد فرمائے، آدمی دھیان سے سنے تو کانپ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، ان کی ضرورت کا خیال نہیں کرتا، 3 میں سے ایک سبب ہوگا جس کی وجہ سے وہ میری ذریت سے، میری اولاد سے محبت نہیں کرتا، یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا، یا تو آقا نے فرمایا وہ ولد الزنا ہوگا، حلال کی اولاد نہیں ہوگی، زنا کا نطفہ زنا کی اولاد ہوگی۔ یا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ایسے زمانے میں ٹھہرا ہوگا جس زمانے میں اس کی ماں حیض والی ہوگی، حالت حیض میں ایک مرد کا اپنی عورت سے ملاقات کرنا حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ مومن نہیں ہوگا، مومن وہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ تو ایسا آدمی ہے کہ اس کا نطفہ اس کی ماں کے حمل میں، پیٹ میں ایسے زمانے میں ٹھہرا ہوگا جس زمانے میں اس کی ماں حیض کی حالت میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت سے دشمنی، بغض و عداوت یہ نفاق ہے، نفاق کی علامت ہے۔ منافق آدمی ان سے بغض رکھ سکتا ہے، صحیح معنی میں مومن ہے وہ اس سے بغض نہیں رکھتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو میری عترت ہے، میرا خاندان ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس میں کوئی مصیبت اور پریشانی میں آ جائے تو مصیبت اور پریشانی کے وقت ان کو مضبوط ثابت قدمی نصیب فرما، جماؤ نصیب فرما۔ اگر میری عترت میں کوئی بے علم ہے، اے اللہ علم سے ان کو آراستہ فرما۔ اگر کوئی راہ راست سے ہٹا ہوا ہے، اے اللہ ان کو راہ راست پر لا دے، ہدایت عطا فرما۔ اور پھر فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے، سب سے پہلے میں ان لوگوں کی سفارش کروں گا جو میری اولاد میں ہیں، اور وہ لوگ بھی میری شفاعت سے محروم نہیں رہیں گے جو لوگ میری اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا سادات کرام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے محبت کرنا، ان کی ضرورتوں کو معلوم کرنا، ان کے کام میں کام آنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، ان کو مالی تعاون کرنا، ان کی تنگدستی پر ترس کھانا، ان کے بے پڑھے لکھوں کو پڑھانا، ان کے بے روزگار کے روزگاری کا کام کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے اس کا حکم فرمایا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے قلوب اہل دل کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں۔ اہل بیت سے کس طرح محبت ہو سکتی ہے؟ میں نے بتلایا، اگر فضائل رمضان کی تعلیم میں بیٹھیں گے اور تعلیم کو آباد کریں گے، اللہ تعالیٰ دلوں میں رمضان کی عظمت اور قدر پیدا فرمائیں گے۔ فضائل حج کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ حج کی عظمت دلوں میں ڈالے گا، اور فضائل اعمال، فضائل قرآن پڑھیں گے، فضائل درود پڑھیں گے، فضائل صدقات پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی عظمت پیدا فرمائے گا۔ اگر اہل بیت کے حالات کی تعلیم کی جائے، اہل بیت کے مناقب کو پڑھا جائے، اہل بیت کی فضیلت کو پڑھا جائے، انشاءاللہ اس سے ہمارے دلوں میں حضرات اہل بیت کی محبت پیدا ہوگی۔ حق تعالی شانہ کا فضل ہے، ہمارے جد بزرگوار حضرت مولانا مفتی مرغوب احمد صاحب رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھی سفینۃ النجات فی ذکر مناقب السادات۔
ہمارے برطانیہ والوں نے رابطۃ العلماء باٹلی نے اس کتاب کو شائع کیا، اور شائع کرنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ ہر مسجد میں یہ ایام قربانی ختم ہو گئے، اب 10 ذی الحجہ سے 15 ذی الحجہ سے 10-15 دن میں 1 مہینے میں اس کو تعلیم کر کے ہمارے بھائیوں کو سنایا جائے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب ہیں، اہل بیت کے مناقب ہیں، ان کی محبت کے واقعات ہیں، ان پر خرچ کرنے کے فضائل ہیں، ان کی قدر و قیمت کے فضائل ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات کو جمع کیا ہے، احادیث نبویہ کو جمع کیا ہے، حضرات سلف کے واقعات کو جمع کیا ہے۔ واقعتاً کوئی پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ مجھے یاد آیا، میں نے اپنے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنا۔ ایک بزرگ تھے غالباً حیدرآباد میں، حضرت مولانا صبغت اللہ صاحب بختیاری رحمۃ اللہ علیہ سید تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے۔ جب یہ کتاب پہلے شائع ہوئی تو شائع ہونے کے ایک لمبے عرصے کے بعد ان کے ہاتھ میں پہنچی، انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، تو مطالعے کے بعد وہ اللہ کا بندہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کتاب کا لکھنے والا عاشق رسول ہے، لہذا ان کی ملاقات کرنی چاہیے۔ انہوں نے نام معلوم کیا، پتہ معلوم کیا اور اپنے وطن سے سفر کر کے لاجپور تشریف لائے، لیکن لاجپور کچھ زمانے میں آئے کہ حضرت دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آئے، والد صاحب سے ملاقات ہوئی، ملاقات کے بعد کہا میں نے سفینۃ النجات کا مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان کے مصنف عاشق رسول ہے، میں ان کی ملاقات کی غرض سے اپنے وطن سے سفر کر کے آیا ہوں، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت والد صاحب نے مہمان نوازی کی، اکرام کیا بڑے اللہ والے سے، پھر کہا کہ حضرت والد صاحب رحمت میرے والد ہیں، ان کا تو انتقال ہو گیا۔ بھئی سننا تھا۔ حضرت مولانا صبغت اللہ صاحب بختیاری رحمۃ اللہ علیہ بے تحاشا رونے لگے، بہت زیادہ روئے، اور رونے کے بعد کہا مجھے ان کی قبر پر لے جائیے۔ چنانچہ ان کی قبر پر حاضر ہوئے اور دیر تک ان کے لیے اصحال ثواب اور دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ میرے بھائی، اللہ نے اپنے اس بندے سے ایسی عظیم کتاب لکھوائی ہے، میں درخواست کرتا ہوں کہ ہماری مسجد کے ائمہ اور جہاں تک یہ آواز ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر پہنچے، اگر وہ اس کتاب کو حاصل کرنا چاہے، الحمدللہ رابطۃ العلماء باٹلی نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، ہمارے اوپر بھیجا ہے، جو بھی اس کتاب کو تعلیم کے لیے اپنی مسجدوں میں تعلیم کے لیے حاصل کرنا چاہے وہ حاصل کرے، اور چند دنوں کے لیے 20 دن 15 دن 25 دن کے لیے اس کی تعلیم کرے، اور تعلیم کر کے اس کو اپنے کانوں میں ان باتوں کو سنے، اور سننے کے بعد اپنی ماں بہنوں کو بھی سنائیں۔ بہت عظیم کتاب ہے، بہت بامقصد کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ اس کتاب کو ایسا لکھوایا ہے، آدمی پڑھتا چلا جاتا ہے اور دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں ان چیزوں کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ سال بھر تعلیم ہوتی ہے، اور تعلیم میں فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، مختلف رسائل ہے، کہیں حکایات صحابہ ہے، کہیں فضائل قرآن ہے، کہیں فضائل درود ہے، کہیں فضائل صدقہ ہے، کہیں فضائل حج ہے۔ اہتمام سے بیٹھے اور سنیں۔ میں بہت بے تکلفی کے ساتھ کہتا ہوں، ماشاءاللہ علمی دنیا میں ہم لوگوں نے قدم رکھا ہے، احادیث کے ساتھ مشغلہ ہے، لیکن حضرت شیخ پر قربان جائیے، احادیث کی تشریح کرتے ہوئے ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہے، بعض مرتبہ بڑی بڑی کتابوں میں نہیں ملتی۔ اور بہت بڑا کمال ہے، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی شرح احادیث کے ذریعے سے کی ہے، لہذا اس تعلیم کو معمولی نہ سمجھے، پورا سال کتابوں کی تعلیم میں بیٹھنے کا، اس کو سننے کا اہتمام کرے۔ حق تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔